لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أهله والصلاة على أهلها. اما بعد. امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے جس طرح ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا نسب العین قرار دیتے ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور گریہ و بکا، محرم میں ماتم داری وغیرہ کو اپنا نسب العین قرار دیتے ہیں. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنی جان دینے کو قربان رہتے ہیں. اور ہر سال جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے انعقاد میں جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے وہ دکھانے کے قابل ہوتی ہے. لیکن سن 1442 ہجری کا جب محرم آ رہا ہے جو ابھی آنے والا ہے، اس کے متعلق عزاداران امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت نگران ہیں، بہت سرگرداں ہیں، بہت حیران ہیں کہ آخر اس سال یہ کرونا کی وبا ہے اور محرم ہے، ہم ایسے ماحول میں محرم کس طرح منائیں. تو اسی مسئلے کو آیات اعظام کے دفاتر میں مراجعہ کیا گیا، پوچھا گیا. مثلاً آیت اللہ صافی گلپائگانی ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی ہیں. ان تمام لوگوں کے دفاتر میں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے مراجع کرام جو ایران و عراق میں موجود ہیں ان کے دفاتر میں مراجعہ کر کے یہ سوال پوچھا گیا، تو جن میں سے ہم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کو بیان کرنا چاہتے ہیں. کہ آیت اللہ خامنئی نے عید الاضحیٰ کی تقریر فرماتے ہوئے بیان کیا محرم کے متعلق کہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، طرح طرح کے سوال ہو رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اس طرف محرم بہت نزدیک آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، محرم کس طرح منایا جائے؟ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں تمام خطبہ سے، تمام ذاکرین سے، تمام نوحہ خان حضرات سے، تمام مرثیہ خان حضرات سے، تمام سوز خان حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ مجلس کا انعقاد کریں، مجلس برپا کریں، تو گائیڈ لائنز ہیں حکومت کی، ان تمام گائیڈ لائنز کی رعایت کی جائے. مثلاً ماسک لگانا، یا جتنے مجمع کو حکومت اجازت دے رہی ہے اتنا مجمع کا ہونا، یا اجتماعی فاصلہ کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دو لوگوں کے درمیان، ان سب کی میں تاکید کرتا ہوں کہ یہ سب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں رعایت ہونی چاہیے. جب یہی مسئلہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ خدمت میں پیش کیا گیا کہ حضرت اب محرم بہت نزدیک ہے، آخر ہم اس میں کیا کریں؟ کیا طبق معمول جس طرح ہر سال محرم مناتے آئے ہیں اسی طرح محرم منائیں یا کچھ تبدیلی ہے؟ آپ ہماری رہنمائی کیجئے. آیت اللہ سیستانی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے متعدد طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے آیت اللہ سیستانی صاحب نے 3 طریقوں کا بیان کیا ہے. پہلا طریقہ جو آیت اللہ سیستانی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا عروج پر ہے، لہٰذا ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بڑے بڑے نوحہ خان، مرثیہ خان اور خطبہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ آن لائن اپنی مجالس ریکارڈ کریں اور نشر کریں، اور بقیہ تمام مجمع اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون سے مجلس امام حسین علیہ السلام سنیں اور امام حسین علیہ السلام کی ذات پر گریہ و بکا کرے.
دوسرا طریقہ جو آیت اللہ سیستانی صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد ایک جگہ اکٹھا ہوں اور محلے پڑوس سے جن لوگوں کی آمد و رفت ہے ان کے گھر میں وہ لوگ بھی آ جائیں اور وہاں پر مجلس ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، سوز ہو اور خطابت بھی ہو، اور جب یہ مجلس تمام ہو جائے تو اس کو نشر کیا جائے تاکہ باقی لوگ اپنے گھروں پر بیٹھ کر سکون و اطمینان سے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو سماعت فرما سکیں۔ تیسرا طریقہ جو آیت اللہ سیستانی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تمام سڑکوں پر، تمام عمومی راستوں پر، تمام میدانوں میں سیاہ پرچم لگائے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ سیاہ پرچم خالی نہ ہوں بلکہ ان پر امام حسین علیہ السلام کے مقاصد، کہ کربلا کے مقاصد اور امام حسین علیہ السلام کے اقوال زرعی تحریر ہوں، تاکہ اس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی معرفت دنیا میں عام کی جا سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو عام جگہوں پر منعقد کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنڈیشن فرق کرتی ہے، یعنی جگہ بند ہے یا کھلی ہوئی ہے، امام باڑہ ہے یا میدان ہے، کورونا اس میں ماحول میں پھیلا ہوا ہے یا نہیں پھیلا ہوا ہے، اگر پھیلا ہوا ہے تو کتنی مقدار میں پھیلا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عزاداری کو منانا ہے۔ اب سوال یہ سر اٹھاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے یہاں پر کنڈیشن کی قید لگا کے یہ کہہ دیا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر کورونا کا خوف نہیں ہے تو ہم عزاداری منا سکتے ہیں، لیکن اسی کے آگے جو قید لگائی ہے آیت اللہ سیستانی صاحب نے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے۔ یعنی ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارا اعتقاد ہے مرجع تقلید پر، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں گے ہمیں سراپا تسلیم کرنا ہوگا، انہوں نے جو کچھ حکم دیا ہے ہمیں عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ اگر وہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم حکومت کی گائیڈ لائنز کو فالو کریں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بھی حکومتی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔